بنی اسرائیل میں ایک بچہ رہتا تھا جو تقریباً جوانی کی عمر میں تھا، اور وہ اپنی ماں کا بڑا فرمان بردار تھا۔ ایک دن ایک فرشتہ انسان کی صورت میں ان کے پاس آیا، اور اس بچے نے ایک گائے رکھی ہوئی تھی جو زرد رنگ کی تھی اور بڑی خوبصورت تھی۔ اس نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ گائے کتنی کی بیچو گے؟ اس بچے نے جواب دیا کہ یعنی کم قیمت بتائی کہ اتنے میں اس کو بیچوں گا۔ اس فرشتے جو انسان بن کے آیا تھا اس نے کہا کہ چلو اس گائے کو میں خریدتا ہوں، اس کا سودا میرے ساتھ کر لو۔ تو اس بچے نے کہا میں ماں سے پوچھ کر آتا ہوں، پھر اس کی بات کریں گے۔ وہ بچہ گیا اور اپنی ماں سے جا کر پوچھا، تو ماں نے منع کر دیا کہ بیٹا ہم نے گائے نہیں بیچنی۔ آ کر اس نے اس سے کہا کہ بھئی ہم نے گائے نہیں بیچنی۔ دوسرے دن فرشتہ پھر اس کے پاس آیا انسانی روپ کے اندر، اس سے کہا کہ بیٹا یہ گائے کی زیادہ قیمت لے لو اور گائے بیچ دو۔ اس بچے نے جا کر پھر ماں سے پوچھا، اور ماں نے کہا بیٹا ہم نے گائے نہیں بیچنی۔ اس نے آ کر اسے بتایا کہ ہم نے گائے نہیں بیچنی، حتیٰ کہ وہ اس کے پاس تھوڑی دیر بعد آتا رہا اور اس سے رقم بڑھاتا رہا، اتنے میں بیچتے، زیادہ رقم میں بیچتے۔ تو ہر بار بچے کا یہی جواب ہوتا، اور وہ جا کر ماں سے پوچھتا اور پوچھنے کے بعد آ کر انکار کر دیتا۔ تو آخر ماں نے کہا بیٹا تم بار بار آ کے پوچھتے ہو، ہم نے گائے نہیں بیچنی، جو بھی ہے اسے منع کر دو۔ اس نے آ کر اس جو انسانی صورت میں فرشتہ تھا اس سے کہا کہ بھائی میری ماں اجازت نہیں دے رہی، اس لیے آپ جتنی قیمت بھی دیں تو اس کے بدلے ہم گائے بیچنے والے نہیں۔ وہ بندہ جو فرشتہ تھا حقیقت میں، اس نے سے کہا تم ماں کے بڑے فرمان بردار ہو اور کوئی کام بھی ماں کے بغیر پوچھے نہیں کرتے ہو۔ تو اب ایسا ہے کہ اس گائے کو کچھ لوگ آئیں گے خریدنے کے لیے، اور وہ تمہیں منہ مانگے دام دیں گے۔ اگر تم نے اس گائے کو بیچنا ہوا تو جو تمہارا دل چاہے وہ ان سے قیمت لے لینا اور گائے ان کو بیچ دینا۔ اور وہ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے پاس گائے خریدنے کے لیے آئے اور بچے سے گائے کی قیمت پوچھی۔ اس نے کہا اس گائے کو میں بیچوں گا، لیکن اس کی قیمت یہ ہوگی کہ اس کے برابر جو ہے، اس کے وزن کے برابر مجھے سونا دو گے، اس صورت میں گائے بیچوں گا۔ ان لوگوں نے مجبور تھے، کیونکہ قرآن پاک میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا سورہ بقرہ کے اندر پہلے سپارے کے اندر، کہ ان کے ہاں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے قاتل کا بتاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت یا اس کے کچھ حصہ جو ہے اس مردے کو مارو، مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اور پھر انہوں نے گائے کے متعلق سوالات کیے، تو حتیٰ کہ جواب یہ ملا کہ زرد رنگ کی گائے ہو، اور ایسی گائے ہو کہ جس پر کوئی سواری بھی نہ کرتا ہو، ہل بھی نہ چلاتی ہو، جس سے جو ہے پانی بھی نہ نکالا گیا ہو۔ تو یہ ساری جو ہے خوبیاں اس گائے کے اندر پائی گئی تھیں۔ تو وہ لوگ اس کے پاس آئے اور قیمت دریافت کی، تو اس بچے نے کہا اس گائے کی قیمت یہ ہے کہ اس کے وزن کے برابر تم مجھے سونا دو تو گائے جو ہے تمہیں میں بیچ دوں گا۔ انہوں نے اس کے برابر جو ہے سونا دیا اور گائے اس سے لے گئے، اور اس گائے کو ذبح کیا اور اس کے کچھ حصہ جو ہے اس مردے کو مارا اور وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتا دیا کہ فلاں بندے نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو علماء کرام تفاسیروں کے اندر لکھتے ہیں کہ اس گائے کی جو اسے قیمت ملی، اتنی زیادہ اس کو جو ہے رقم دولت ملی، یعنی گائے کے وزن کے برابر اسے جو سونا ملا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ماں باپ کا فرمان بردار تھا، ماں کی خدمت کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ماں کی خدمت کا اسے صلہ یہ عطا کیا کہ دنیا کی دولت اس کو جو ہے عطا فرما دی۔ اگر ہم بھی اپنی ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کے حقوق کا خیال کریں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت بھی اس دنیا کے اندر ہمارے اوپر مہربانی فرمائے گا۔